اچھا جی، اسم کے بارے میں ایک جو ہمیں ڈسکشن ہوگی ہماری، وہ اسم کی وسعت کے اعتبار سے ہوگی. دوسری ہماری جو ایک ڈسکشن ہوگی وہ اسم کے جنس کے اعتبار سے ہوگی. تیسری جو ہوگی وہ عدد کے اعتبار سے ہوگی. اور چوتھی جو ہوگی وہ ہماری اعراب کے حساب سے ہوگی. وسعت سے مراد جو ہوتی ہے ہماری، وہ ہم عربی میں دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے معرفہ اور دوسرا ہوتا ہے نکرہ. جنس کے اعتبار سے ایک کلمہ جو ہے، ایک اسم جو ہے، وہ یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. تو اسم عدد کے اعتبار سے واحد بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک ہو، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ دو ہو، اور جمع بھی ہو سکتا ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ ہو. اعراب کے اعتبار سے ایک اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا، حالت رفع میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا، یا وہ حالت نصب میں ہوگا یا وہ حالت جر میں ہوگا. میں نے دو ورڈز لکھے تھے، معرفہ اور نکرہ. جب تک کلمے میں اس طرح کی پہچان نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو کہ وہ ایک خاص معین چیز پہ اپلائی ہو رہا ہو، یا آپ کے ذہن میں بالکل کلیریفیکیشن کے ساتھ ہو کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ نکرہ ہے. ادروائز اگر اس میں یہ پہچان ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح انگلش میں ہم ا بک کہتے ہیں، تو اس طرح عربی میں عام طور پہ یہ نکرہ شو کرنے کے لیے، یہ جو نکرے کا کانسیپٹ ہے، عام طور پہ شو کرنے کے لیے عربی میں کیا ہوتا ہے، اس کلمے کے آخر میں تنوین آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کتابن. کتابن کا مطلب ایک کتاب، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہے. اب اس کلمے کو خاص کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ال. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے ال. تو کتاب سے پہلے ہم ال لگا دیں تو اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اب ہم اس کو بولیں گے الکتابو. یہ جب ال آ جائے گا تو پھر اب تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ال آ جائے گا تو اس کلمے سے تنوین ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی ورڈ میں ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، الولدن کو جب معرفہ بنانا ہوگا تو میں اس پہ ال لگا دوں گا تو یہ بن جائے گا الولدو. بارک اللہ فیکم. الولدو. اسی طرح بالکل قلمن، قلمن پہ اس کو معرفہ بنانا ہوگا تو یہ بن جائے گا القلم. اسما کے متعلق عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام اسما جو ہے وہ اس میں نکرہ شمار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک آسانی کے لیے آپ ازیوم کر لیں کہ ایک اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا، الا یہ کہ ان میں کوئی معرفہ کی علامت پائی جائے. یعنی معرفہ کی کچھ علامات ہوں گی، معرفہ کی کچھ سائنز ہوں گی. اگر ان میں سے کوئی سائن ہو تو پھر ہم ایک کلمے کو معرفہ کنسیڈر کریں گے، ادروائز بائی ڈیفالٹ جو ہے ہم ایک اسم کو نکرہ کنسیڈر کر لیں گے. یہ ابھی ایک ایگزامپل آئی نفسن. ٹھیک ہے، نفسن، اور اس کو جب ال لگایا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے النفس نہیں بلکہ لکھا ہوا ہے النفس. ٹھیک ہے، النفس. یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو ال کی جگہ پہ ان پروناؤنس کر رہے ہیں، اس کا تعلق ٹیکنیکلی گرامر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ٹیکنیکلی تجوید سے. اب یہ سارے کیا ہیں؟ حامدن کسی شخص کا نام ہے، محمودن کسی شخص کا نام ہے، کراچی کسی شہر کا نام ہے، مکہ کسی شہر کا نام ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہند، ہند کسی ملک کا نام ہے. یہ تمام جو ورڈز ہیں، یہ تمام جو ہے، یہ اگر کسی شخص کے، جگہ کے، اس اعتبار سے اگر کسی کے نام کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ معرفہ کنسیڈر ہوں گے، یہ نکرہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور ان تمام کی کیٹیگری کو کہا جاتا ہے علم. علم کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا، ان چیزوں کا جو نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم. اور علم بائی ڈیفالٹ جو ہے، یعنی علم ڈیفینیشن کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ بائی ڈیفینیشن یا بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے تو اس لیے اگر ان کے آخر میں تنوین آ بھی رہی ہے تو وہ تنوین اس کو نکرہ نہیں بناتی،
وہ تنوین اس کے نکرہ کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کلمہ، یہ ورڈ بائی ڈیفینیشن، بائی ڈیفالٹ کسی شخص کا نام ہے، اور چونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے اس لیے یہ بائی ڈیفینیشن معرفہ ہے. اچھا جی، اب ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. موتن، موتن ہمارے پاس کلمہ ہے، یہ ہے نکرہ میں. اس کو اب معرفہ بنانا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم اس کے شروع میں ال ایڈ کریں گے. ال موت ایسے ہی آ جائے گا، بس صرف ایک فرق کیا آئے گا کہ آخر کی تنوین جب ہم ہٹا دیں گے تو یہ ہو جائے گا الموتو. موتن سے کلمہ بنے گا الموتو. اس طرح ہمارے پاس دوسرا ورڈ ہے نبیون. نبیون، اب اس کے شروع میں ہم لگائیں گے ال، اور پھر آخر میں بالکل ورڈ ویسے ہی لکھیں گے، صرف ایک فرق کیا آئے گا کہ آخر سے تنوین ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا النبیو. لیکن یہاں پہ جو تجوید کا قاعدہ ہے، جو ہم نے نفسن کی طرح ان نفسو کیا تھا، تو اس طرح یہ نبیون سے ہو جائے گا النبیو. نبیون سے ہو جائے گا النبیو. اس طرح رسول، اس کے شروع میں ال لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الرسول، یا پھر تجوید کے قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا الرسول. چیز علم نہیں ہو سکتی، خاص شخص کا نام یا جگہ کا نام یا نظریے کا نام، یہ چیزیں علم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا قرآن اور القرآن. ٹھیک ہے، قرآن بھی بولا جاتا ہے اور القرآن بھی بولا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک لنگوسٹک ورڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک ورڈ کا لینگویج میں کیا مطلب تھا. تو قرآن کا لینگویج میں جو ایک مطلب تھا وہ ہوتا ہے ایک کتاب جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب لینگویج کے اعتبار سے قرآن کسی بھی ایسی کتاب کو بولا جا سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو، جس کی قرات کثرت سے ہوتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہو گیا اس کا لنگوسٹک میننگ. یہ لنگوسٹک میننگ ہو گیا. تو لنگوسٹک میننگ کے اعتبار سے قرآن کا کلمہ جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس کا نام ہی اللہ تعالی نے قرآن رکھ دیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اصطلاحاً، اگر ہم دیکھیں تو قرآن ایک ایسی خاص کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تو اس اعتبار سے پھر یہ کلمہ جو ہے علم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن اگر ہماری مراد وہ کتاب ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس اعتبار سے قرآن کا کلمہ علم بن جاتا ہے. جب یہ علم بن جاتا ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو گیا. لیکن چونکہ اس کا ایک لنگوسٹک میننگ بھی ہے، تو لنگوسٹک میننگ کو اگر ہم صرف کنسیڈر کریں تو اس اعتبار سے یہ کلمہ نکرہ بھی رہ سکتا ہے. اور جب یہ نکرہ رہتا ہے تو اس کے شروع میں القرآن ال لگا کے اس کو القرآن بھی کہا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ال لگانے سے اب اس میں معرفہ بن گیا. اب اس سے مراد وہ کتاب ہے جو کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. تو قرآن کریم جو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اس کو قرآن بھی کہا جاتا ہے. جب اس کو صرف قرآن کہا جاتا ہے تو وہ ایز اے اس میں علم استعمال ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام ہی القرآن ہے. اور جب ہم القرآن کہتے ہیں تو اس میں جو ایک لنگوسٹک میننگ تھا اس نکرہ معنی کو ال لگا کے اب خاص کر دیا گیا ہے اور اس سے مراد اب وہ کتاب آ گئی ہے. حروف مدہ جب مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم کسی ورڈ پہ کہتے ہیں کہ اس ورڈ پہ مد ہے تو اس سے عام طور پہ مراد ہوتی ہے کہ وہ الفابیٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی تجوید میں کچھ چیزوں کو کھینچا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے عالمونا، ٹھیک ہے، عالمونا، اب یہ واو تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کو مد کی طرح کھینچا نہیں جاتا. لیکن جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو پھر عالمون کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک الف جو اس طرح لکھا جاتا ہے مدہ کے ساتھ، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس حرف کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے حرکت بتائی تھی آپ کو، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں مشہور، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل میں جو ہے یہ جو حرکت تھی یہ حرکت میں تھا اصل میں. یعنی جب اگر ہم زبان کے پیچھے جانے کی کوشش کریں، حرکات کو ہٹا دیں، تو یہ اصل میں ساؤنڈ کو ڈائریکشن دینے کے لیے الفابیٹس تھے. یہ مدہ کب بن جاتے تھے؟ جب ان مدہ کو ریپیٹ کیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر مشہور کہنا ہو تو ہمیں اس طرح لکھنا پڑتا، کہاں گیا واو، مشہور.
اب یہ یہاں پہ مد آ رہا ہے کیونکہ یہ ڈبل آ رہا ہے، لیکن چونکہ عرب نے ان الفابیٹس کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا، ان کی جگہ پہ حرکات لگا دی، تو اب یہ حرکت جو ہے وہ اس الفابیٹ کے قائم مقام آ گئی، یعنی اب اس الفابیٹ کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی جگہ پہ حرکت آ گئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واو کی جگہ پہ ضمہ لگا دیا تو اس ضمہ کا واو سے ایک خاص تعلق ہے، اسی طرح فتحہ کا یعنی زبر کا الف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کسرہ کا زیر کا یا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ کو تعلق مختلف جگہوں پہ دکھے گا۔